آتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف. تو وظیفہ اصل میں اپنے مالک اور خالق کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہے. بے شک بے شک. اور اگر وہ ذریعہ بھی خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں بیان کیا گیا ہو اور عرش والے کی اجازت سے کیا گیا ہو تو اس کے تو پھر کیا کہنے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الکلام عند اللہ یا احب الکلام الی اللہ. اللہ کو پسند بھی بہت ہے، محبوب بھی بہت ہے. کون سی کلام؟ 4 کلمے ہیں. یہ 4 کلمات اللہ کو بڑے پیارے ہیں، بڑے محبوب ہیں. اور جب اس کو پیارے اور محبوب ہیں تو اجر و ثواب کتنا ہوگا. بے شک. اور وہ 4 کلمے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 کلمہ ترتیب کوئی بھی ہو، آپ اللہ اکبر سے شروع کر لیں، آپ سبحان اللہ سے شروع کر لیں، آپ الحمدللہ سے شروع کر لیں. ان سب کا اجر و ثواب کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. تو ابراہیم علیہ السلام نے، جو نبی علیہ السلام کے دادا جان بھی ہیں، انہوں نے ہم جیسے نکموں کے لیے سلام بھیجا. اللہ اکبر. اللہ فرمایا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا اور ایک پیغام بھی دینا. اور وہ پیغام یہ ہے کہ جنت کی زمین زرخیز بہت ہے، پانی اس کا میٹھا ہے اور میدان بہت وسیع ہے. تو ان میدانوں میں اپنے لیے گلشن اور باغات ابھی سے کاشت کر لو. سر دوبارہ یہ جملے بولیے گا، دونوں جملے دوبارہ بولیے گا رہنمائی کے لیے. کہ جنت جو ہے جی اس کا میدان بہت وسیع ہے، زمین زرخیز ہے اور پانی میٹھا ہے. اللہ اکبر. تو اپنے لیے وہاں باغات اور گلشن ابھی سے بنا لو. سر کیسی اٹریکشن ہے سر. ہاں جی، باغات لگائیں. اللہ اکبر. تو پنیری بھی بھیجی ہے ساتھ کہ کاشت کرنا کیا ہے. کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ سبحان الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. جب آپ یہ 4 کلمات پڑھتے ہیں تو جن میں سے ایک کلمہ جب پڑھتے ہیں تو ایک پھلدار درخت وہاں پر کاشت ہو جاتا ہے. گویا آپ کی رجسٹری وہاں ہو گئی کہ جتنے درخت آپ وہاں لگوا رہے ہیں وہ ساری زمین اب آپ کی ہے. اللہ. تو جنت میں اپنے محلات، اپنے باغات ابھی سے کاشت کرنے شروع کر دیں. ان کا اجر و ثواب کیا ہے؟ ایک تو جنت کے اندر محل بن رہے ہیں، اور ایک بہت خوبصورت بات انہی کلمات کے حوالے سے، اور وہ میں آپ کو کہوں گا کہ وہ وظیفہ ایسا ہے کہ مفت بانٹنے والا نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لیکن یہاں پر تو سب کچھ ہے ہی امت کا، خزانے کھلے ہیں سر، سب سمیٹ لو جو سمیٹ تو لو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو آپ کی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی، جو حضرت سیدنا علی کی بڑی بہن ہے، انہوں نے آواز دی کہ بھائی جان بات سنیں. تو اللہ کے رسول قریب ہوئے تو کہا میں بوڑھی ہو گئی ہوں، کمزور ہو گئی ہوں، اب مجھ سے لمبے لمبے وظیفے، لمبے لمبے اذکار، زیادہ تلاوت، لمبی تہجد نہیں پڑھی جاتی. مجھے تو کوئی مختصر سا وظیفہ بتائیں جو میں بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، چلتی پھرتی کر لوں اور اللہ مجھے اجر دے دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وظیفہ اپنی بہن کو بتایا وہ ہوا نا سید گرانے کا. بے شک بے شک. تو فری میں مل رہا ہے تو لینا بھی چاہیے. بالکل بالکل. تو آپ نے فرمایا سبح اللہ 100 مرہ، میری بہن 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو. آپ ذرا کاؤنٹ کر کے دیکھیں کہ اس پر منٹ کتنے لگتے ہیں. 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھیں تو 2 منٹ نہیں لگتے ہیں. جی بالکل بالکل. لیکن ثواب کتنا ہے؟ فرمایا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف ایک نبی آیا ہے جو سارے نبیوں کا سردار امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی سارے نبی جو ہیں وہ آپ کے بھائی اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور ادھر صرف ایک ہی سید الانبیاء آئے ہیں. اس اولاد میں سے اگر 100 غلام آپ کو مل جائیں اور آپ وہ قیمت، کتنی قیمت ادا کرنی پڑے گی؟ کروڑوں روپے دے کر وہ آزاد کرائیں تو جتنا ثواب ان کا ہوگا اتنا آپ کو سبحان اللہ 100 دفعہ پڑھنے پر ملے گا. اللہ اکبر. سر اتنی بڑی فضیلت 2 منٹ میں اتنی بڑی فضیلت اور ثواب آپ حاصل کر سکتے. سبحان اللہ. تو بہن کا شوق بڑا، کہنے کہ اللہ کے رسول اور بتائیں. تو آپ نے فرمایا واحمد اللہ 100 مرہ، 100 دفعہ پڑھا کرو الحمدللہ. لیکن یہ جب پڑھیں گے نا کلمات تو پڑھے دل سے، روح اس میں شامل ہو تو پھر مزہ آتا ہے. صرف زبان نہ زبان سے الحمدللہ کا مطلب ہے کہ اللہ میں تیرا شکر گزار. شکر ادا کر. تو اگر شکر کیسے ہوتا ہے کہ 20 ڈشیں کھانے کے بعد میں کہتا مزہ نہیں آیا، تو یہ ناشکری ہو گئی ہے نا. تو شکر کریں روح کے ساتھ. تو ثواب کتنا ہے؟ فرمایا آپ مجاہدین کو 100 گھوڑے، جو اس دور میں بہترین جنگی ہتھیار اور مہنگا ترین ہتھیار تھا، عربی نسل کا گھوڑا، عربی نسل کے 100 گھوڑے مجاہدین کو دیں خرید کر.
وہ جہاد کرنے جائیں اور جتنا ثواب وہ کما کے لائیں گے اتنا آپ کو 100 دفعہ الحمدللہ پڑھنے کا ملے گا. اللہ اکبر. 2 منٹ میں کتنا کروڑوں روپے خرچ کریں تو اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا یہ 2 منٹ میں 100 دفعہ پڑھنے پر ملتا ہے. شوق اور بڑا تو کہا اللہ کے رسول اور بتائیں. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کبر اللہ 100 مرہ، 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھا کریں. آپ اس کو بھی ذرا سمجھ کے پڑھیں نا. جی بالکل. جی اللہ اکبر کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. بے شک. جب میرا اور آپ کا تعلق اس ہستی سے ہے جو سب سے بڑا ہے تو پھر کالی بلی سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ پھر گاڑی نئی لے کے 50 لاکھ کی، کروڑ کی، اس کے آگے سیاہ داغا، سیاہ ٹاکی، جوتا آگے یا پیچھے کوئی کپڑا باندھ لے کالا، نئی کوٹھی 10 کروڑ لگا کے بنائی اور اس کے اوپر الٹے برتن رکھے ہوئے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، اس سے ڈریں، اس سے تعلق ہے تو پھر فکر کی ضرورت نہیں ہے. یہ سمجھ کے پڑھیں تو ثواب کتنا ہے. فرمایا 100 اونٹنیاں پلی ہوئی موٹی تازی. آج کل اونٹ کتنے کا ہے سر؟ قیمتی. 3 سے 4 جی لاکھ. قیمتی چیز ہے. اس کا مطلب 4 کروڑ تو ہو گیا نا 100 اونٹ کا. 100 اونٹنیاں پلی ہوئی آپ یہاں سے مکہ مکرمہ روانہ کریں، وہاں پر وہ قربان ہوں اور جتنا ثواب ان کا ملے گا، یعنی قبول بھی اللہ کر لے، یہ بھی ساتھ ہے. قبولیت بھی ساتھ ہے. قبولیت بھی ساتھ ہے کہ 100 اونٹنیاں جو اللہ قبول کر لیں. یہاں ہم کرتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں، اور وہ جو مکے بھیجی اور وہ قربان کر دی گئیں وہ قبول بھی ہو گئیں. جتنا ثواب ان کا ہوگا اتنا ہی 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھنے کا آپ کو گھر بیٹھے مل رہا ہے. تو بہن کا شوق مزید بڑھ گیا. اللہ کے رسول اور بتائیں. آپ نے فرمایا حل اللہ 100 مرہ، 100 دفعہ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ. اس کا مطلب بھی سمجھ لیں کہ اللہ تیرے سوا میری کسی بھی عبادت کا دوسرا کوئی بھی حقدار نہیں، اللہ میرا سب کچھ تو ہے. بے شک. جب یہ سمجھ کے لا الہ الا اللہ پڑھا 100 دفعہ تو ثواب کتنا ہے؟ فرمایا زمین سے آسمان تک جتنا خلا ہے. کوئی سائنسدان کوئی پراپرٹی ڈیلر بتائے نا کتنے مرلے ہیں. سر کمال کر دیا. زمین سے آسمان تک کا جتنا خلا ہے یہ اللہ بھر کے ثواب کا عطا فرمائیں گے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے. آمین. ٹوٹل 5 سے 7 منٹ کا وظیفہ ہے اور ثواب آپ ماپ ہی نہیں سکتے، گن ہی نہیں سکتے. سر جو چیزیں بھی آپ نے بتا دی میں تو سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ ایسا وظیفہ مجھے پہلے کیوں نہیں پتا تھا. یہ تو آپ دفتر آتے ہوئے راستے میں پڑھ سکتے ہیں. بالکل پڑھ سکتے ہیں. یہ تو ہماری مائیں بہنیں گھر میں کھانا پکاتے ہوئے پڑھ سکتی ہیں. یہ تو ہم اپنے کام کاج کرتے ہوئے ہاتھوں سے کام کر رہے ہیں زبان سے پڑھتے رہیں. یہ تو ہم سیر پر جب واک پر نکلے ہوئے ہیں اس وقت پڑھ سکتے ہیں. یہ تو ہم کسی نماز کے بعد بھی وہیں فرض پڑھے ہیں، دعا مانگنی ہے، وہیں بیٹھ جائیں 5 سے 7 منٹ تو پڑھ کے اٹھ سکتے ہیں. اور سر اگر ان لمیٹڈ ہی پڑھتے رہیں، کھلا پڑھتے رہیں سر، خزانے تو ان لمیٹڈ ہیں ہی، سمیٹ لیں پھر جو سمیٹا جا سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ توفیق دے دے. توفیق کے بغیر ممکن نہیں. آمین. اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو توفیق